إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ربي زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بے شمار فتنوں سے آگاہ فرمایا، فتنوں کی سنگینی سے متعلق آگاہ فرمایا کہ کس طرح فتنے اس امت پر آئیں گے۔ ایک بار آپ مدینہ میں ایک اونچی جگہ پر چڑھے، آپ کے ساتھ دیگر صحابہ بھی تھے، اس طرح کہ پورا مدینہ آپ کے سامنے تھا، آپ کی نظروں کے سامنے تھا۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ هل ترون ما ارى، تمہیں وہ کچھ نظر آ رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ مطلب صاف تھا، سب گھر پوری بستی مدینے کی آپ کو نظر آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے۔ انی لأری الفتن، فرمایا مجھے فتنے نظر آ رہے ہیں۔ تقع خلال بیوتکم کوقع القطر، فرمایا فتنوں کی بارش ایسے نازل ہو رہی ہے جس طرح آسمان سے پانی کی موسلا دھار بارش آتی، موسلا دھار فتنوں کی بارش، اور تمہارے گھروں کے اندر وہ فتنے نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کے متعلق فرمایا کہ ایسا خطرناک فتنہ ہوگا یصبح الرجل فیہ مومنا ویمسی کافرا، کہ صبح کے وقت انسان مومن ہوگا اور شام سے پہلے پہلے اس فتنے کی زد میں آ کر کافر ہو چکا ہوگا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کو مومن ہوگا اور رات کے وقت اس فتنے کی زد میں آ کر صبح ہونے سے پہلے پہلے
ایمان کھو چکا ہوگا، کافر ہو چکا ہوگا۔ فرمائے فتنے ایسے آئیں گے، ایسے تاریک ہوں گے، ایسا اندھیرا ہوگا ان فتنوں میں کہ کالی سیاہ رات کا اندھیرا بھی اس کے سامنے مان پڑ جائے، ایسے خطرناک فتنے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ فتنوں میں ملوث نہیں ہونا، بلکہ فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگنی۔ اب خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اللہ جتنے بھی فتنے ہیں جو نظر آ رہے ہیں ان سے بھی، اور جو نظر نہیں آ رہے ان سے بھی اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس لیے ایک مومن ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے فتنوں سے پناہ مانگے، کیونکہ جب فتنے کا دور آتا ہے تو بڑوں بڑوں کی عقل ان کی مت ماری جاتی ہے، سمجھ نہیں سکتے۔ ان الفتنۃ اذا اقبلت تشبہت، یہ اصول ہے کہ جب فتنہ آتا ہے تو بہت سو کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا چیز ہے، کیونکہ وہ مشابہ طریقے سے آتا ہے، ملمہ سازی کے ذریعے آتا ہے، ایک نیا نام لے کر آتا ہے۔ فتنہ فتنے کے نام سے نہیں آتا، برائی برائی کے نام سے نہیں آتی، بے حیائی بے حیائی کے نام سے نہیں آتی، نام بدل کر آتی۔ تشبہت، لوگ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ فتنہ ہے، بڑے بڑے لوگ اس کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ تَبَيَّنَتْ، اور جب فتنہ آ کر جھاڑو پھیر کے چلا جاتا ہے تب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز، یہ واقعہ، یہ فلاں فلاں جس کو ہم اپنے لیے بہت خیر سمجھ رہے تھے، اچھا سمجھ رہے تھے، یہ تو ہمارا ایمان ہی نکال کر لے گیا۔ پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے، لیکن اس وقت تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے کہ اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم فتنے کو پہچان سکیں اور فتنے سے بچ سکیں اور فتنوں کے دور میں اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں فتنے سے متعلق، اس میں ایک بات کی ترغیب ہے، بادروا بالاعمال، عمل کر لو، عمل کر لو، عمل کر لو، پھر فتنہ آئے گا عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ آج وقت ہے، عمل کر لو، اور اگر فتنہ آ جائے تو اس میں فرمایا کہ ٹائم نکال کر اپنی جان جوکھم میں ڈال کر اللہ کی عبادت کرو، تمہیں اتنا ثواب ملے گا فتنے کے دور میں عبادت کا کہ ہجرت علیہ، گویا کہ تم ایک دارالکفر کو چھوڑ کر میری طرف ہجرت کر کے آ رہے ہو، اتنا ثواب ملے۔ کچھ فتنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب وار گروائے، کہیں کسی حدیث میں 3 فتنوں کا ذکر، کسی میں 5 کا ذکر، کسی میں 6 کا، کسی میں 8 کا۔ ایک حدیث جسے امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں نقل فرمایا ہے، سیدنا عابس الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال قبل 60، 6 فتنے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو۔ وہ 6 فتنے بڑے خطرناک فتنے، 6 فتنے انتہائی ہولناک فتنے، وہ آئیں گے تمہاری عبادتیں نہیں رہیں گی، عبادتوں سے لطف اٹھ جائے گا، سرور اٹھ جائے گا، مزہ اٹھ جائے گا، عبادتیں کرو گے بھی کوئی مزہ نہیں آئے گا عبادتوں میں۔ ان 6 فتنوں سے پہلے پہلے فرمایا عبادتیں کر لو۔ ایک حدیث کے اندر اسی حدیث کے جو مختلف طرق ہیں اس میں الفاظ بھی ہیں کہ تمنوا الموت قبل 60، کہ 6 فتنے آنے سے پہلے پہلے موت کی تمنا کرو، اللہ سے موت مانگو کہ 6 فتنے ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائیں، اس سے پہلے ہم مر جائیں، اللہ سے موت مانگو۔ یہ الفاظ بھی ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتخوف علیکم 6، مجھے تمہارے بارے میں 6 فتنوں کا انتہائی خوف ہے، بہت زیادہ خوف ہے کہ 6 فتنے اس امت پر آئیں گے اور بڑے خطرناک فتنے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت مانگنے کا اس میں حکم دیا کہ 6 فتنوں سے پہلے اللہ سے موت مانگو۔ بعض روایات میں ہے لا یتمنین احدکم الموت
تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے من ضرٍ اصابہ، اس تکلیف میں جو اس کو پہنچی ہے اس میں اللہ سے موت نہ مانگے۔ کسی کو بخار ہوا ہے، کسی کو کوئی زخم لگا ہے، کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے جو اس کی جان کاٹے جا رہی ہے، فرمایا اس میں صبر کرے، اللہ سے موت نہ مانگے، اللہ سے موت نہ مانگے۔ البتہ بعض مواقع پر موت مانگی جا سکتی ہے، جیسے اس حدیث میں حکم ہے کہ 6 فتنوں سے پہلے موت کی تمنا کرو، اور اچھی موت اللہ سے مانگی جا سکتی ہے، جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے موت مانگتے تھے۔ کیا موت مانگتے تھے؟ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ میں تیرے راستے میں شہادت کی موت مانگتا ہوں، اور اللہ میری موت تیرے رسول کے شہر میں آنی چاہیے۔ اچھی موت اللہ سے مانگ سکتے ہیں، شہادت کی طلب اللہ سے کی جا سکتی۔ آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھاتے تھے کسی صحابی کا، اور ایسی ایسی دعائیں کرتے تھے کہ صحابہ پیچھے سن کر تمنا کرتے تھے کہ کاش کہ یہ مرنے والا، یہ چارپائی پہ جو لیٹا ہوا ہے، یہ میں ہوتا، میری موت آ چکی ہوتی، میں مر گیا ہوتا، اور اللہ کے نبی میرے لیے اس قدر دعائیں فرما رہے ہوتے۔ تو مطلق طور پر موت کی تمنا کرنا، موت کی دعا کرنا، موت کی آرزو کرنا منع نہیں ہے، اللہ سے اچھی موت مانگنی چاہیے۔ لیکن کوئی تکلیف اگر پہنچ جائے، کوئی زخم، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، تو پھر ایک مومن کا کام ہے کہ وہ خودکشی کرنے کے بجائے، اللہ سے موت مانگنے کے بجائے صبر کرے۔ جتنا وہ صبر کرے گا اتنی اس کے لیے جنت کی راہیں آسان ہوں گی۔ مسند احمد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے لیے جنت میں اعلیٰ درجات تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے اس جنت کے اس درجے پر، اس محل میں اور اس مکان میں فلاں شخص نے آنا ہے، لیکن فرمایا کہ وہ شخص، اس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ اپنے ان اعمال کی وجہ سے جنت کے ان اعلیٰ درجات کو پا سکے۔ عمل کے اندر تھوڑا کوتا ہوتا ہے، عمل میں کمی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اس نے یہاں پہنچنا ہے، یہ اس کا محل ہے۔ فرمایا پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اسے کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، اللہ کسی بیماری میں، پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس بیماری، اس پریشانی پر وہ بندہ صبر کرتا ہے، اور اس صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو ان درجات تک پہنچا دیتا ہے۔ تو صبر کا بڑا مقام ہے۔ تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، انسان اس پر صبر کرے، اللہ سے ثواب کی امید رکھے۔ البتہ مطلق طور پر عام ایک دعا کی جا سکتی کہ اللہ میری موت اچھی موت ہو، کلمہ شہادت نصیب ہو، مرتے ہوئے اچھی حالت میں اس دنیا سے جاؤں، تیری عبادت کرتا ہوا جاؤں، یا شہادت کی موت، اچھی موت اللہ سے طلب کی جا سکتی۔ تو فرمایا 6 فتنوں سے پہلے عمل کر لو، 6 فتنوں سے پہلے موت کی تمنا کر لو، اور اگر وہ فتنے آ جائیں تو بادروا بالاعمال، پھر زیادہ توجہ تمہاری ان فتنوں میں ملوث ہونے کے بجائے اللہ کی رضا ہو، اعمال کی رغبت ہو، خوب اعمال کر لو۔ 6 فتنے کون سے؟ اللہ اکبر۔ نمبر 1 فرمایا امارت السفہاء، بے وقوف لوگوں کی حکمرانی۔ بے وقوف لوگوں کی حکمرانی آنے سے پہلے موت کی تمنا کرو۔ بے وقوف حکمرانوں کی حکمرانی آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے موت مانگو، نیک عمل کر لو، اور اگر تمہاری موجودگی میں کوئی بے وقوف بن بھی جائے حکمران، تو پھر اس کی طرف توجہ دینے کے بجائے اللہ کی طرف توجہ دو، نیک اعمال کرو۔ امارت السفہاء، بے وقوف لوگوں کی حکمرانی۔ اللہ کے نبی خود پناہ مانگتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من امارت السفہاء، اللہ کے نبی امام الانبیاء تھے، خطیب الانبیاء تھے، آپ بھی بحیثیت نبی اور حکمران تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی اللہ سے پناہ مانگتے تھے بے وقوفوں کی حکمرانی سے۔ اس لیے کہ 1000 عقل مند آدمی، جہاں دیدہ جہاں بینا، پڑھے لکھے لوگ 1000 مر جائیں، اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک بے وقوف کے حکمران بننے سے ہوتا ہے۔ پوری معیشت کو تلپٹ کر دیتا ہے، پورے معاملات کو نیچے لے جاتا ہے، بے وقوف ہے، اس کی ہاتھ میں لگام پوری
قوم کی لگام اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جو چاہتا ہے پالیسیاں بناتا ہے، معیشت کی، معاشرت کی، امن عامہ کی، دین کی، دنیا کی، وہ پوری قوم اس کے ماتحت ہے، چاہے تو قوم کو عروج ثریا پر لے جائے اور چاہے تو کار مذلت کے اندر گرا دے۔ اس لیے بے وقوف اوپر تو نہیں لے جا سکتا، وہ ترقی کی راہ پر تو نہیں لے جا سکتا، اپنی عوام کو کوئی ریلیف تو فراہم نہیں کر سکتا، بے وقوف اور نیچے کی طرف لے کر جائے گا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ پریشان ہوں گے، معیشت تباہ ہو جائے گی، لوگ پریشان ہو جائیں گے، اور اب وہ روزی روٹی کمائیں یا ٹائم نکال کر عبادت کے لیے آئیں، معیشت چل نہیں رہی، لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ ختم ہو جائے گا، زکوٰۃ کہاں سے دیں، مدارس کہاں سے چلیں گے، ویلفیئر کے کام کیسے چلیں گے، پورا ایک نظام جام کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ امارت السفہاء، بے وقوف حکمرانوں کی حکمرانی سے پہلے عمل کر لو، بعد میں مہلت نہیں ملے گی۔ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی نے کہا اعاذک اللہ من امارت السفہاء، اے کعب میں تمہیں بے وقوف لوگوں کی حکمرانی سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ آپ نے صحابی کو یہ دعا دی، بے وقوفوں کی حکمرانی سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ سیدنا کعب بن عجرہ نے کہا اللہ کے نبی یہ امارت السفہاء، بے وقوفوں کی حکمرانی کیا ہے، یہ کیسے لوگ ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ان کی پوری تعریف فرما دی، پوری تعریف فرما دی۔ اور یہ حدیث، فتنوں والی حدیث، یا جو ابھی میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں کعب ابن عجرہ والی، یہ علامات نبوت میں سے ہے، شواہد نبوت میں سے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ اللہ کے نبی کے سامنے کر دیا تھا، اور اللہ اس چیز پہ قادر ہے۔ جیسے اللہ اپنے نبی کے سامنے جنت کو لا کھڑا کر سکتا ہے، جہنم کو لا کھڑا سکتا ہے، اللہ کے نبی دجال کے متعلق، نزول عیسیٰ کے متعلق، قیامت کے متعلق، محشر کے متعلق، جنت اور جہنم کے متعلق ساری باتیں اللہ کے حکم سے بیان کر سکتے ہیں۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا یہ ماحول، ہمارا یہ معاشرہ اللہ نے اپنے نبی کے سامنے کر دیا، اور اللہ کے نبی اس معاشرے کو دیکھ کر وہ علامتیں بیان کر رہے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر 100% موجود، ایک ایک بات موجود۔ کعب ابن عجرہ نے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے اللہ کی پناہ میں دے رہے ہیں، امارت السفہاء، بے وقوفوں کی حکمرانی سے، یہ کون ہے؟ بے وقوف کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امراء یکونون من بعدی، یہ کچھ حکمران ہوں گے میرے بعد، یہ کچھ حکمران ہوں گے میرے بعد، لا یقتدون بہدی، میرے طریقے پر چلنے والے نہیں ہوں گے، ولا یستنون بسنتی، میری سنت کو اپنانے والے بھی نہیں ہوں گے۔ نام لیں گے، اللہ کے نبی سے ہمیں اتنی محبت ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی کی جو ریاست تھی ریاست مدینہ، اس کا نام بھی لیں گے، ریاست مدینہ کا کوئی ماڈل تو پیش کرو۔ فرمایا نہ میرے طریقے پر چلیں گے، نہ میری سنتوں پر عمل کریں گے۔ اللہ کے نبی پھر کیا کرے؟ فرمایا من صدقہم بکذبہم، فمن صدقہم بکذبہم وعانہم علی ظلمہم فاولئک لیسوا منی۔ فرمایا یاد رکھو جو شخص بھی ایسے حکمرانوں کے جھوٹ کو سچ کہے گا، وہ جھوٹ بولیں گے، فریب کریں گے، دھوکہ دیں گے، چالیں چلیں گے، فرمایا جو ان کے جھوٹ کو سچ کہے گا اور ظلم پر بھی ان کی مدد کرے گا، ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، فَأُولَئِكَ لَيْسُ مِنِّي، وہ سن لیں وہ میرے ہرگز نہیں ہیں۔ فَأُولَئِكَ لَيْسُ مِنِّي، یہ لوگ میرے ساتھ ہرگز کوئی تعلق نہیں رکھتے، وَلَسْتُ مِنْهُمْ، اور میرا بھی ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وَلَا يَرِدُونَ عَلَيَّ حَوْضِي، فرمایا ایسے لوگ، ایسے حکمران بھی اور ایسے ان کے کاسا لیس بھی، فرمایا سن لیں کل قیامت کے دن وہ میرے حوض پر ہرگز نہیں آئیں گے، دھتکار دیا جائے گا، لعنت اور پھٹکار ڈال کر ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا جو اس طرح لوگوں پر ظلم کریں گے، بے وقوف حکمران۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی حکمرانوں پر تنقید کرنا یہ سلفی منہج نہیں ہے۔ میں نے کس پر تنقید کی؟ میں نے تو حدیث پیش کی، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا۔
اللہ کے نبی نے یہ چیز بیان کی ہے تو آج آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے. میں نے کسی کا نام لیا؟ ابھی تک 15-20 منٹ خطبہ شروع ہو گیا، اب تک کسی حکمران کا نام لیا؟ میں تو وہ حدیث بیان کر رہا ہوں نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ذکر کی ہے جس میں حکمرانوں کو بے وقوف کہا ہے، ان کی علامتیں بیان کی ہیں اور ان سے تعلق نہ رکھنے کا کہا ہے، یہ حدیث بھی اگر ہم اسٹیج پر ممبر پر بیان نہ کریں تو پھر سلفی منہج کس کو کہتے ہیں بھائی؟ یہی سلفی منہج ہے. یہی سلفی منہج ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیثیں تو بیان کرو جو آپ نے امراء کے متعلق، ان کی خیانتوں کے متعلق، ان کے جھوٹ کے متعلق اللہ کے نبی نے جو چیزیں بیان کی. ان حکمرانوں پر تنقید نہیں ہو سکتی جو اپنی عوام کے خیر خواہ ہوں، عوام کی بہبود کا سوچتے ہوں. اسلامی حکومت جس کو کہا جاتا ہے، کوئی خلیفہ ہو پھر کسی اسٹیج سے ان پر تنقید نہیں ہو سکتی، ممبر سے تنقید نہیں ہو سکتی. یا اسلامی بادشاہ ہو تو ساری رعایا اس کے ماتحت ہوتی ہے، اس پر تنقید نہیں ہو سکتی. لیکن ہمارا نظام کیا ہے پاکستان کا؟ جمہوری نظام ہے نا، ڈیموکریسی ہے. جمہوریت کے اندر ہے ہی 2 پارٹیاں، حزب اقتدار اور حزب اختلاف. یہ تو ہمارا قانون ہے. حزب اقتدار کا کام اقتدار پر قابض ہونا، حکومت کرنا ہے، اور حزب مخالف کا کیا کام ہے؟ تنقید کرنا، ان پر تنقید کرنا، اچھی باتوں کو اپریشیٹ کرنا اور جو باتیں غلط ان پر تنقید کرنا. تو ہم تو اپنے نظام کے تحت چل رہے ہیں نا. یہاں اسلامی نظام تو نہیں ہے کہ ہمارا کوئی خلیفہ بیٹھا ہو اور ہم اس کے خلاف بات کریں. خلیفہ کوئی نہیں. ہمارا جو نظام ہے ہم اس نظام کے تحت چل رہے ہیں. جمہوری نظام میں حکمرانوں کی اچھائیوں کی تعریف ہوتی ہے، ان کی برائیوں پر تنقید ہوتی ہے. یہ جمہوری نظام ہے، ہمارے ملک کا نظام. تو یہ سلفی منہج کے خلاف نہیں ہے. سلفی منہج وہاں لاگو ہوتا ہے جہاں اسلامی حکومت ہو، جہاں خلیفہ موجود ہو، اسلامی بادشاہ ہو اور وہ اپنی عوام کے ساتھ بالکل اچھا اس کا تعلق ہو، اپنے عوام کو ریلیف دے رہا ہو. پھر تنقید کرنے والا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلفی منہج کے خلاف چل رہا ہے. اور باقی جو میں نے بیان کی وہ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آپ نے فرمایا سیاتی علی الناس سنوات خداعات، لوگوں پر کچھ سال ایسے آئیں گے. حدیثیں دیکھیں، لوگوں پر کچھ سال ایسے آئیں گے جو دھوکے کے سال ہوں گے. دھوکے کے سال یعنی سال پورا گزر جائے گا دھوکے میں، دوسرا سال بھی گزر جائے گا دھوکے میں. اب دیکھیں، اب میں تنقید کسی پر نہیں کر رہا، آپ نے ذہن میں خود ہی لے آئے کہ حکمران کیا کیا وعدے کر کے آتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں. فرمایا کئی سال آئیں گے، کئی سال، دھوکے کے سال، فریب کے سال، دھوکہ دہی کے سال. اس میں کیا ہوگا؟ فرمایا یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق. سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اور جھوٹے کو سچا کہا جائے گا. بتائیں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے ماحول پر فٹ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا. اور فرمایا کہ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ. امانت دار کو لوگ کہیں گے خائن ہے، چور ہے، اور جو چور ہوگا اس کو کہیں گے بڑا امین آدمی ہے، بڑا امانت دار آدمی ہے، بڑا نیک آدمی. فرمایا ایسا ہوگا اور کئی سال اس طرح کے گزریں گے، کئی سال اس طرح کے آئیں گے جس میں جھوٹے کو سچا، سچے کو جھوٹا، چور کو امین اور امین کو چور کہا جائے گا، خائن کہا جائے گا. وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ. اور فرمایا کہ رویبضہ اس میں بہت بولے گا. رویبضہ بہت بولے گا، رویبضہ بہت بولے گا. پھر آپ نے خود کہا یہ رویبضہ کیا ہوگا؟ فرمایا السفیہ، بے وقوف آدمی، بے وقوف آدمی. یتکلم فی امر العامہ، جو لوگوں کے معاملات میں، عام لوگوں کے معاملات کے بارے میں بول رہا ہوگا اور اس کو کچھ پتہ نہیں ہوگا، بے وقوف ہوگا. یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کو کس وقت بیان کریں گے، کس زمانے میں بیان کریں گے، کس جگہ پر بیان کریں گے؟ اللہ کے نبی نے یہ بات تو بیان نہیں کی. ایک حدیث ہے اور وہ حدیث آج ہمارے معاشرے پر فٹ آ رہی ہے کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معاشرے کو بیان کر رہے ہیں. کیا ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے؟ حکمرانوں کی بات چھوڑیں، حکمرانوں کی بات چھوڑیں، اپنے ماحول میں دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں.
آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کے اپنے کاروباری معاملات، ان کو دیکھیں ہم کس طرح جھوٹے کو سچا، سچے کو جھوٹا بنا دیتے ہیں لمحوں کے اندر۔ یہ عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ جو خائن ہوتا ہے ہم اس کو کتنے سیکنڈوں کے اندر اس کو امانت داری کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، اور جس نے اتنی خیانت کی ہوتی ہے ہمارے نزدیک وہ امین شخص ہوتا ہے، نیک شخص ہوتا ہے۔ صرف حکمرانوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں اپنے ماحول معاشرے پر بھی اس حدیثوں کو لاگو کریں۔ دیکھیں تھوڑا روئے بزا بولے گا، روئے بزا، بے وقوف آدمی جس کو لوگوں کے معاملات کا پتہ تک نہیں ہوگا، وہ لوگوں کے معاملات میں گفتگو کر رہا ہوگا۔ ایک حدیث اس سے بھی بڑی حدیث فرمایا کہ لوگوں پر ایسا وقت آئے گا، بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت اس وقت نہیں آئے گی، قیامت سے پہلے پہلے یہ وقت ہوگا، آئے گا، حتی یکون اسعد الناس لوکا ابن لوکعین، قیامت سے پہلے لوگوں کے نزدیک سب سے بہترین آدمی لوکا ہوگا۔ لوکا، لوکا ابن لوکا، لام کاف عین، لوکا ابن لوکا، لوگوں کے نزدیک وہ سب سے بہترین آدمی ہوگا، لیکن ہوگا وہ لوکا۔ اس کا ہلکے سے ہلکا ترجمہ اگر میں کروں نا، ہلکے سے ہلکا ترجمہ، اس ممبر کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے ہلکے سے ہلکا ترجمہ اس کا یہ ہوگا، کمینہ، اس کا باپ بھی کمینہ۔ یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ اس کو عزت دے رہے ہوں گے، مقام دے رہے ہوں گے، مرتبہ دے رہے ہوں گے، لیکن فرمایا وہ بھی کمینہ ہوگا اور اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا، لوکا ابن لوکا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہمارے معاشرے کو سامنے رکھ کر یہ حدیثیں بیان فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ نمبر 1 امارت السفہاء، بے وقوفوں کی حکمرانی، وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اللہ سے موت طلب کرو کہ اللہ ہمیں ایسا وقت دکھائے نہ کہ کوئی حکمران اس طرح بے وقوف ہمارا حکمران بن جائے، یا پھر اگر ہماری موجودگی میں کسی کو بنا دیا گیا ہے تو پھر ہم اس کی طرف توجہ کرنے کے بجائے اللہ کی طرف توجہ کریں، نیک اعمال کریں، نمازیں پڑھیں، اپنے معاملات کو درست کریں، اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ نمبر 2 فرمایا وَكَثْرَةُ الشُّرْطِ، دوسرا خطرناک فتنہ کثرت الشرط۔ شرطہ آپ جانتے ہیں پولیس کو بولتے ہیں عربی میں شرطہ، فوجی کو بولتے ہیں جندی۔ کثرت الشرط، پولیس کی بہتات ہو جائے گی۔ فرمایا یہ فتنہ ہے، پولیس کی بہتات، یہ ایک خطرناک فتنہ ہے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ پولیس کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں، امن عامہ کی صورتحال دیگرگوں ہو جائے، پھر پولیس کی ضرورت پڑتی۔ اور کیسی پولیس ہے ہمارے پاس؟ کالی وردی والے، سفید وردی والے، رنگ برنگی وردی والے، سرکاری پولیس الگ۔ حالات ایسے ہیں کہ ذرا سا مالدار آدمی، چھوٹی سی فیکٹری کا مالک، وہ اکیلا نکل نہیں سکتا، اس نے پرائیویٹ پولیس رکھی ہوئی ہے جس کو آپ باڈی گارڈ بولتے ہیں۔ دکان کی حفاظت کے لیے باہر چوکیدار بٹھا رکھا ہے، گودام کی حفاظت کے لیے باہر چوکیدار بٹھا رکھا ہے، سفر کرنا ہے تو ایک پولیس ہے اس کے ساتھ پرائیویٹ جو جا رہی ہے۔ اتنی زبردست طریقے سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہمارے معاشرے پر پوری ہو رہی ہے۔ اور خاص طور پر جب حکمران، خاص طور پر کوئی گورنر، کوئی وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر، وہ ذرا اس نے کہیں جانا ہوتا ہے، اس کے ساتھ 8-10 ہزار کی نفری ہوتی، 8-10 ہزار پولیس والے آگے پیچھے دائیں بائیں سڑکیں بند کرا رہے ہیں۔ کوئی فرمایا پولیس کی کثرت جب دیکھو تو سمجھ لینا کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لینا، نیک اعمال کی رغبت پیدا کرنا۔ اور پھر یہ ہمارے جو بھائی پولیس والے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ صحیح ہے حکمران جس طرح چاہیں ان کو آرڈر دیتے ہیں، اور پھر یہ ظالم اپنا کوڑا برساتے ہیں عوام پر۔ کل بھی پولیس نے وہاں بہت تشدد کیا اسلام آباد کے اندر۔ بھائی عوام نکلتی ہے، عوام پریشان ہے نا، کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ گھر میں چین سے سو رہا ہو اور باہر نکل کے احتجاج شروع کر دے؟ جب بچوں کو دودھ نہیں ملے گا، گھر میں چولہا نہیں جلے گا، روٹی دستیاب نہیں ہوگی، قوت خرید سے سبزیاں باہر ہو جائیں گی، پیٹرول مہنگا، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، دوائیاں مہنگی، پھر تو لوگ نکلیں گے باہر۔ تو پھر بجائے اس کے کہ ان کی بات سنی جائے، وہ کیا مطالبہ لے کر نکلے ہیں، بجائے اس کے پولیس کو حکم ہوتا مارو ان کو۔ پھر ایکسپائر آنسو گیس جو ایکسپائر ہو چکے ہیں وہ اندھا دھند پھینکتے ہیں پولیس والے۔
پھر جو تشدد ہوتا ہے، لاٹھیاں چلتی ہیں، سر پھٹتے ہیں، آج کا اخبار بھرا ہوا تصویروں سے. یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. یہ پولیس والے اگر کسی کے حکم پر کر رہے ہیں تو وہ بھی ظالم ہے، پولیس والے بھی ظالم ہیں. اور پھر اس پر وہ حدیث فٹ آتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ صنفان من اہل النار لم ارہما، فرمایا جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، وہ بعد میں آئیں گی. فرمایا میں نے نہیں دیکھا، لیکن دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں جو بعد میں آئیں گے. ان میں سے ایک قسم عورتوں کی ہے اور ایک قسم مردوں کی. نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، فرمایا عورتیں فیشنیبل عورتیں فیشن کر کے گھر سے باہر نکلیں گی. فرمایا کہ خوشبو لگا کر، باریک کپڑے پہن کر، سروں پر بالوں کے جوڑے بنا کر، جس طرح اونٹ چلتا ہے اور اونٹ کے چلنے کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے مٹک مٹک کر، فرمایا اس طرح وہ عورتیں بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر چلیں گی. فرمایا یہ عورتیں جہنمی ہیں، جہنمی. فرمایا میں نے ان کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ یہ عورتیں اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود نہیں تھی اور آج ہمارے ماحول میں، معاشرے میں موجود ہے. اور دوسری قسم فرمایا کہ وَنَاسٌ وَرِجَالٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ، اور دوسری قسم جہنمیوں کی ان لوگوں کی ہوگی جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے، کوڑے کَأَذْنَابِ الْبَقَرِ. فرمایا جس طرح گائے کی دمیں ہوتی ہیں، اب اس زمانے میں کوڑے تھے، آج کے زمانے میں رائفلیں پکڑی ہوئی، کلاشن کوپ پکڑی ہوئی ہے، آنسو گیس کا جو پھینکنے والی جو مشینیں آپ دیکھیں اسی سے مشابہ، کوڑے سے مشابہ. پھر ان کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے. یضربون بہا عباد اللہ، اللہ کے بندوں پر ظلم و تشدد کریں گے. فرمایا یہ جہنمی ہیں، یہ آخری زمانے میں آئیں گے، میں نے ان کو نہیں دیکھا. صحیح آپ پولیس والے ہیں، آپ گورنمنٹ ملازم ہیں، لیکن یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہے کہ اگر گورنمنٹ نے کوئی معمولی سا حکم دیا ہے تو آپ اس میں 100% سختی کریں، 100% سختی کریں. ظلم پھر ظلم ہے، کہتے ہیں نا ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اب پچھلا جمعہ 5 فروری کا تھا نا، یوم یکجہتی کشمیر. بھارتی فوج نے کشمیریوں کو مارا، بھارتی فوج نے یوں ظلم کر دیا. تو کل آپ نے اسلام آباد میں کیا کیا؟ ہماری پولیس کیا کرتی مظاہرین پر؟ اپنا مطالبہ لے کر لوگ نکلتے ہیں، ان کے جائز مطالبے پوری کرنا حکومت کا فرض ہے، ان سے مذاکرات کرنا حکومت کا فرض ہے، سنو. لیکن یہ کیا کہ کوئی ذرا سا باہر نکلے فوراً اس پر تشدد. یہ ظلم ہے، ظلم. یوم لا ينفع الظالمین معذرتہم، ظالموں سنو، اللہ تعالیٰ کا غصہ سنو، اللہ کا غضب سنو. یوم لا ينفع الظالمین معذرتہم، قیامت کے دن اللہ ظالموں کی کوئی معذرت، کوئی سوری قبول نہیں کرے گا. کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہو کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی. لا ينفع الظالمین معذرتہم، ظالموں کو ان کی معذرت، ان کی غلطی قبول کرنا فائدہ نہیں دے گا. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان پر اللہ کی لعنت ہوگی. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور اللہ جہنم کے اندر ان کو پھینکے. یہ قرآن ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے دائرے کے اندر ظالم ہے. جس کو جہاں جب جیسے، واپس سنیں، جس کو جہاں جب جیسے ظلم کرنے کا موقع ملتا ہے کر لیتا ہے. کتنے لوگوں نے حقوق دبا کر، اپنے متعلقین کے حقوق دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے لوگوں نے حق مہر ادا نہیں کیا، کتنے لوگوں نے بہنوں کو وراثت نہیں دی، کتنے لوگوں نے بھائیوں کو ان کا حق نہیں دیا، کتنے لوگوں نے ملازمین کو ان کا حق نہیں دیا، کتنے لوگوں نے کسی کو تھپڑ مارا، کسی نے گالی دی. ظالم تو ہیں ہم سب. صرف بھارتی افواج ہی ظلم نہیں کر رہے، ہم بھی تو ظلم کر رہے ہیں. وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اللہ نے فرمایا جو تم میں سے ظلم کرے گا میں اسے بہت بڑا عذاب دوں گا، بہت بڑا. ظلم نہ کرے، انسان ظالم نہ بنے. تو دوسری نشانی ہے، دوسرا فتنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گنوایا وہ کثرت الشرط، پولیس کی زیادتی. پولیس بہت ہوگی، کالی وردی والوں سے بچ کے نکلیں گے، آگے سفید وردی والے کھڑے ہوتے ہیں. کیا ماحول بن گیا ہے، جینا حرام کر دیا ہے لوگوں کا، کہ لوگ نکلے اپنے کام سے، نکلتے روزی کمانے کے لیے نکلتے،
لیکن ان کی مٹھی گرم کیے بغیر آگے کتنا کھاؤ گے؟ کہاں لے جاؤ گے؟ یہ لوگوں سے 20-20 30-30 50 اور 100 روپے لے لے کر کیا اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہو گئے؟ اس کو کیا رشوت نہیں سمجھتے؟ اس کو حرام نہیں سمجھتے؟ کیسے اپنے بچوں کو خوش کرتے ہیں یہ لوگ؟ کیسے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں کہ لوگوں سے چھین کر ان کی جیبوں پر ڈاکے ڈال کر پھر بچوں کے ساتھ کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تو 6 خطرناک فتنے جن میں سے 2 کا ذکر آپ کے سامنے بیان ہوا کہ امارت السفہاء، بے وقوفوں کی حکمرانی سے اللہ کی پناہ مانگو، اور اگر ایسے بے وقوف حکمران آ جائیں تمہاری زندگی میں پھر نیک اعمال کی طرف. اب ماحول ایسا ہو گیا کہ مسجد میں بیٹھیں تو ان کی بات، باہر بیٹھیں تو ان کی بات، دکان میں بیٹھیں تو ان کی بات، مطلب کہیں بھی ذہن خالی نہیں ہے. اتنا پریشان کر دیا لوگوں کو کہ لوگ جہاں بھی ہوتے ہیں لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی چھوڑے ان کو ان کا کام کرنے دیں. آپ اللہ کی طرف آئے، آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، نیک اعمال کریں جو اس میں حکم ہے. بے وقوف حکمران بن گئے ہیں آپ تو بے وقوف نہ بنیں، آپ تو بے وقوف نہ بنیں. اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ. جب آپ اللہ کو راضی کریں گے ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی حالات کو پلٹا دے، واپس خوشحالی آ جائے، واپس اچھا دور آ جائے، ظالم حکمرانوں سے نجات ملے. آپ اللہ کو تو خوش کریں. بقیہ 4 انشاءاللہ اگلا جمعہ یہاں پر انشاءاللہ فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر مدنی صاحب حفظہ اللہ پڑھائیں گے. اس سے جو اگلا جمعہ چوتھا وہ انشاءاللہ میں پڑھاؤں گا، تو اس میں مزید اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے، اور 4 مزید جو فتنے ہیں وہ اگلے جمعے میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے، ہر قسم کے ظلم سے اللہ تعالی ہم کو بچائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہوئے دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. حسن مسلم میں دعاؤں کی کتاب، پیارے رسول کی پیاری دعائیں اس میں بھی موجود ہے. اس کو یاد کریں، گھر سے نکلتے ہوئے پڑھیں. اللہم انی اعوذ بک ان اذل، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں پھسل جاؤں یا مجھے پھسلا دیا جائے، میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے گمراہ کر دیا جائے، میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے، میں کسی سے جہالت سے پیش آؤں یا کوئی مجھ سے جہالت سے پیش آئے. اللہ ان تمام چیزوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. جب آپ گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان تمام فتنوں سے آپ محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کو سمجھنے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.